کروں کہ ایک مشہور صوفی بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، مولانا روم، مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ یہ مثنوی جو مولوی مانوی مولانا روم کی مثنوی ہے، یہ زبان فارسی میں قرآن ہے، یہ خود ان کے اپنے مصرے ہیں۔ حکایتوں میں مولانا روم نے بڑے مسائل حل کر دیے۔ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی تھا کسان، اس کے پاس ایک بیل ہے، اس بیل میں ہل لگا ہوا ہے، وہ کھیتوں میں ہل چلاتا، شام ہو جاتی ہے بیل کو گھر پہ لے آتا ہے، ہل جدا کرتا، بیل کو بٹھا دیتا ہے، بیل کو چارہ ڈالتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، واپس آتا ہے، بیل کی مالش کرتا، روزانہ اس کا یہ طریقہ ہے۔ روز تائی گاؤ در آخر بباس شیر گاوش خرد بر جایش نشست، روز تائی شد در آخر سوئے گاؤ، گاؤ رامی جز شب کنج گاؤ، دستمی مالی بر آزای شیر، پشت و پہلو گاہ بالا گاہ زیر، شیر گفت اب روشنی افزو بدے، برق دیدے زہراش دل خوش رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ روزدائی وہ دیہاتی اپنے بیل کو لے کے آیا، باندھ دیا اس کے ساتھ میں، اس کے سامنے کھانا رکھا، خوب اندھیری رات ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، اپنے حجرے میں گیا، کھانا کھایا، واپس آیا، پھر دستے اور دست و اعضاء پر بیل کے مالش کر رہا۔ لیکن جس وقت وہ اپنے حجرے میں گیا کھانا کھانے، ایسے میں ایک شیر آ گیا اور شیر گائے کو کھا گیا، اور بیل کو کھانے کے بعد بیل کی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ ایسے میں دیہاتی باہر آیا، خوب اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، وہ اس شیر کو بیل سمجھ کر اس شیر کے ہاتھ پاؤں میں مالش کر رہا ہے، اسے تیل مل رہا ہے، اور ایسے ایسے ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہا ہے، اے میرے بیل تجھے اس وقت کیا ہو گیا؟ یہ تیرے منہ پہ مونچھیں کیسی نکل آئی؟ یہ تیرے کان عجیب سے ہو گئے؟ یہ تیرے پاؤں کیسے ہو گئے؟ یہ تیری دھن کیسے ہو گئی؟ باتیں کر رہا ہے بیل سے۔ مولانا روم کہتے ہیں شیر گفت اب روشنی افزو دے، بردی زہراش دل خوش دے۔ شیر نے دل ہی دل میں کہا اگر ابھی روشنی ہو جائے اس دیہاتی کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اس دیہاتی کا پتا پانی ہو جائے گا، اگر روشنی ہو جائے اور یہ مجھے دیکھ لے تو اس دیہاتی کا کلیجہ پانی ہو جائے گا۔ مولانا روم نے فیصلہ دیا کہ علی کو لوگوں نے تاریکی میں دیکھا ہے، اگر روشنی میں دیکھے پتے پانی ہو جائے۔ Oh,